اسلام کی شہزادیوں، آئیے آج ہمارے اور آپ کے تقریر کا موضوع ہے بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت۔ اسلام کی شہزادیوں، بی فاطمہ کے چاہنے والیوں، ذرا سوچو کہ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی؟ وہ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑا تھی، سب سے چہیتی، سب سے پیاری، سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی تھی وہ بی فاطمہ، جو ہے اپنے شوہر حضرت علی کی خدمت کرتی تھی، اپنے بیٹے حسن حسین کی پرورش کرتی تھی، مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی تھی، اپنے کام کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتی تھی وہ بی فاطمہ، جو ایک ساتھ تین کام کیا کرتی تھی۔ ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، دوسرے ہاتھ سے حسن اور حسین کے جھولے کو جھلاتی تھی، تیسرے زبان سے اللہ کی حمد و ثنا اللہ کے مقدس قرآن اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا کرتی تھی۔ اللہ جب اہل مدینہ کے لوگ سب کام سے فارغ ہو کر اپنے گرم گدے میں ملائم لحافوں میں سکھ اور چین کی نیند سو جاتے تھے تو شہزادی رسول بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کھجور کی چھال کے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا بچھونا بچھاتی تھی، مصلی بچھاتی تھی، اور نہایت ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے خوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ کے خوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نیت باندھ کر قبلہ رو ہو جاتی تھی۔ اللہ اس قدر کہ لمبے قیام، لمبے سجدے کرتی تھی کہ کبھی ایک ہی سجدے میں پوری کی پوری راتیں گزار دیتی تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتی تھی، اے اللہ تو نے کتنے چھوٹی راتیں بنائے کہ تیری راتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، شہزادی رسول کا ایک سجدہ نہیں پورا ہوتا۔ اللہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو گھنٹوں دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ دولت دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، لیکن قربان جائیے شہزادی رسول پر کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوتی تھی تو ہاتھوں کو بلند کرتی تھی، رب کی بارگاہ میں اٹھا لیتی تھی اور دعا کرتی تھی، اے اللہ ایک رات ایسی دے دے مولا، ایک رات ایسی دے دے یا ارحم الراحمین، ایک رات ایسی دے دے جس میں فاطمہ دل کو کھول کر عبادت کر لے۔ اللہ قربان جائیے بیوی فاطمہ کے عبادتوں پر کہ کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی تسبیح تحلیل کرتے کبھی قرآن کریمہ کی تلاوت کرتے پوری کی پوری راتیں گزار دیتی تھی، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ وقت کے تنگی کے وقت اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی تھی، لیکن ایک ہم اور آپ ہیں، ہم لوگ ایک وقت کا قاعدے سے سجدہ نہیں کر پاتے، پھر بھی اتنا غرور رہتا ہے، اتنا ناز رہتا ہے، نخرہ رہتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر دوسرا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے نمازوں میں نہ ہی وہ لذت ہے، نہ ہی وہ طرف ہے، نہ ہی خشوع اور خضوع ہے، بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ سر سجدے میں ہوتا ہے، دل دنیا داری امور خانہ واری میں ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، دل بال بچوں میں ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، دل فیشن کے بازاروں میں ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، دل دنیا داری اور مکاری میں ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اسلام کی شہزادیوں نماز ایسے پڑھا کرو کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال نہ جم سکے تو کم از کم اتنا خیال کر لینا کہ میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک، میرا رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، کہ رب کرے کہ آپ لوگوں کا نصیب چمکتا دکھائی دے، آنکھیں جو بند کرے تو مدینہ دکھائی دے، سجدہ جہاں کرے وہاں کعبہ دکھائی دے، اٹھے جو سر تو گنبد خضرا دکھائی دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی شہزادیوں خوب اچھی طرح سے غسل کر کے نماز پڑھا کرو، بہتر طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کرو، خوب دل لگا کر نماز پڑھا کرو۔ اگر ہم پوری شراعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو بجا طور پر یہی کہا جائے گا کہ یہی وہ نماز ہے جو بندے اور رب کے بیچ کے سارے حجابات پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، بندہ سجدے میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہے کہ مولا سے اپنے ملتا ہے، بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ، نماز میں بندہ اپنے رب سے سجدے میں کیسے ملتا ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے سنا، اگر تیرا جب دل چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو تو نماز پڑھ لیا کر، اور جب تیرا دل چاہے کہ تیرا رب تجھ سے بات کرے تو تو قرآن کی تلاوت کر لیا کر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم دنیا میں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تیری حفاظت کروں گا کہ یہ چہرے پر بے نوری، گھر میں تنگ حالی نہ ہوتی، اگر تو نے کسی وقت کی نماز
टाली ना होती, नमाज पढ़ने के अगर पैसे मिलते तो कोई मस्जिद कभी खाली ना होती, कोई मस्जिद कभी खाली ना होती। इसलिए अब मेरी बहनें क्या चाहती हैं, सोचती ये हैं कि हम यहाँ फैशन करने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल का खबर नहीं कि मौत को किसको रुस्तगारी है। आज हमारी कल आपकी बारी है, इसलिए कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। जिस तरह हमको हमारी बहनों को दुनिया का जवानी का फैशन पसंद है, उसी तरह मेरे रब को जवानी की इबादत पसंद है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए तो कहते हैं ना कि करो वजू 5 वक्त की सूरत बदल जाएगी, पढ़ो नमाज 5 वक्त की सीरत बदल जाएगी। ये दुनिया का फैशन, दुनिया का मेकअप किस काम का, करो मोहब्बत अपने रब से, आखिरत सुधर जाएगी, आखिरत सुधर जाएगी। सुभान अल्लाह।